یہ جو حزبیں اور پارٹیاں اور تنظیمیں ہیں یہ بنو اسد اور بنو ازد کی جگہ جانشین ہیں. اب بنو اسد کی جگہ تنظیمیں آ گئی، بنو فلاں کی جگہ پارٹیاں آ گئی، بنو فلاں کی جگہ پارٹیاں آ گئی. یہ جو بنو تھے برادریاں تھیں، وہ اسلام و ایمان کا جھنڈا اتار کر بنو قبیلے کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا. یہ جھنڈے آج بدل گئے ہیں، تنظیموں کے جھنڈوں میں اور پارٹیوں کے جھنڈوں میں بدل گئے ہیں. یعنی وہی زمانہ تکرار ہو گیا، اسلام کا پرچم نیچے آ گیا. جتنے پرچم اٹھے ہیں، کوئی پرچم نیچے آیا ہے تو یہ پرچم اوپر گیا ہے. یہ آپ طے رکھیں، آپ ہر پرچم جو اٹھتا ہے کوئی پرچم نیچے آتا ہے تو یہ پرچم اوپر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو پرچم ہیں، ایک کلمت اللہ ہے اور ایک کلمت الکفر ہے. کلمت اللہ کب اولیاء ہوگا؟ کلمت اللہ ہی الاولیاء. یہ پرچم کلمہ خدا کب بلند ہوگا؟ جب کلمہ کفر سرنگو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ کفر کا پرچم بھی بلند ہو اور کلمت اللہ بھی بلند ہو. ایک پرچم صرف بلند ہو سکتا ہے. یا برادری کا پرچم اٹھاؤ، یا قبیلے کا پرچم اٹھاؤ، یا پارٹی کا پرچم اٹھاؤ، یا اسلام کا پرچم اٹھاؤ. دو پرچم ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے. آفت جو رسول اللہ کے امت کے اوپر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے سارے پرچم سرنگون کروائے اور ایک پرچم سب کے ہاتھ میں دے دیا. اوس کا پرچم ختم، خزرج کا پرچم ختم، بنو ہاشم کا پرچم ختم، بنو امیہ کا پرچم ختم، بنو تمیم کا پرچم ختم. کس کا پرچم؟ فقط اللہ کا پرچم، فقط اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں. لیکن دوبارہ بنو زندہ ہو گئے تھے، یہ بنو فلاں بنو فلاں بنو فلاں بن گئے. وہی زمانہ آج پھر تکرار ہو گیا اور وہی امت کے حصے بکرے ٹکڑے. آج کتنے پرچم ہیں آپ توجہ کریں، کتنے پرچم ہیں آج. صرف پرچم اکٹھے کیے جائیں، افراد نہ، صرف پرچم. جتنے پرچم پاکستان میں مسلمان شیعہ پرچم اکٹھے کیے جائیں، چونکہ ہر انجمن کا پرچم الگ ہے، ہر سنگت کا پرچم الگ ہے. اب نام بھی عجیب و غریب رکھ لیے نا اپنے مذہبی گروہوں کے نام. سنگت، یہ سنگت ہے، یہ کور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. خلاصہ یہ کہ ہر ایک کا ایک نشانی، ایک پرچم ہے. ہر ایک کا پرچم اگر اکٹھا کرو تو پر جگہ اتنی ہے، شہر کم پڑ جائے گا، پرچم زیادہ ہو. وہ یہ پرچم سب تو بلند نہیں ہوتے، ہر پرچم چاہتا ہے دوسرا نیچے ہو، ہمارا پرچم بلند رہے، ہمارا پرچم بلند رہے، ہمارا پرچم اوپر رہے. جب ہمارا پرچم اوپر ہوگا تو دوسرے کا پرچم خواہ نخواہ ہمیں. ابھی دیکھیں مقابلے میں جو پرچم لگائے جاتے ہیں، مقابلے میں ہم نے پرچم لگایا، وہ بانس اس سے بھی بڑا کرتا ہے کہ ہمارا اس سے بھی بڑا ہو. اور جب وہ 2 فٹ بڑا کرتا ہے، یہ 10 فٹ بڑا کرتا ہے کہ ہمارا اس سے بھی بڑا ہو. عزیز من، یہ کیوں پرچم کو بلند کرنے کا مقابلہ کرتے ہو؟ یہ آپ کا پرچم ہے، آپ سمجھتے ہو یہ پرچم آپ کا بلند ہوگا تو آپ بلند ہو جائیں گے. اگر یہ اسلام کا پرچم ہے، اگر یہ دین کا پرچم ہے، پھر اس کا مقابلہ نہ کرو کہ میرا پرچم اس سے بلند ہے. یہ اسلام کا پرچم ہے تو پھر اسلام کا پرچم بلند ہونا چاہیے، نہ کہ میرا پرچم بلند ہونا چاہیے. یہ آفت تھی جو اس وقت رسول اللہ کے نازل ہوئی امت کے اوپر، جس نے ان کو جاہلیت میں پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سب سے بڑی چیز جس نے مدد دی یہ کام کرنے میں بے شعوری تھی. یہ گروہ، یہ قبیلے زندہ ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے، اور ان قبیلوں کے اٹھسار اٹھانے سے پرچم اسلام انہوں نے نیچے کر دیا. یہ اعتراف ہے جو اہل سنت کے علماء نے کیا ہے. پڑھیں آپ، بعضوں نے دبے لفظوں میں، بعضوں نے کھل کے، چونکہ ایک خوف ہر مذہب کے عالم کو اپنے عوام سے ہے. ویسے کہتے ہیں تقیہ شیعہ کرتے ہیں، لیکن عملاً سارے تقیہ کرتے ہیں. آپ ہر فرقے کے علماء کو دیکھیں، جتنا ہر فرقے کا عالم اپنے عوام سے ڈرتا ہے اتنا دوسروں سے نہیں ڈرتا. بس شیعہ علماء جتنے شیعہ پبلک سے ڈرتے ہیں اتنے سنی پبلک سے نہیں ڈرتے. دیوبندی جتنا دیوبندیوں سے ڈرتا ہے اتنا بریلویوں سے نہیں ڈرتا. بریلوی علماء جتنے بریلویت سے ڈرتے ہیں اتنے دیوبندیت سے. ہر طبقے کے علماء اپنے عوام سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کھل کے کہہ دی تو یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. حق نہیں بیان کرتے، چاہتے ہیں کہ یہ رش رہے ہمارے گرد، کہ اگر ممکن ہے ہم نے حق بیان کیا تو یہ رش کہیں اٹھ کر چلا نہ جائے، چھٹ نہ جائے یہ رش. اس لیے حق نہیں بیان کرتے.